صلى عليك الرحمن 150 احادیث میں ختم نبوت بیان ہوا ہے اور 100 سے زائد آیات قرآنی میں ختم نبوت بیان ہوا ہے۔ اب خاتم کا جو لفظ ہے ذہن میں رکھ لیں، 2 طریق پر آیا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی پڑھا، آقا علیہ السلام نے بھی 2 طریق پہ پڑھا، خاتم بھی پڑھا، خاتم بھی پڑھا۔ حدیث میں دونوں، اس میں بھی لوگ وہ الجھاتے ہیں، عام لوگوں کو پتہ نہیں، خاتم اور خاتم، پھر انگوٹھی اور کئی تماشے کر دیتے ہیں۔ اس کا معنی سمجھ لیں، خاتم یہ اسم آلہ ہے، اتنا تو یاد رہ جائے گا نا، یہ اسم آلہ ہے، اور خاتم اسم فاعل ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، فرق خاتم النبیین اور خاتم النبیین، دونوں میں فرق اتنا ہے کہ خاتم کا مطلب ہے نبوت کو ختم کرنے والا، الذی خاتم النبوت بمجیئہ، وہ ذات جس کی آمد نے نبوت کو ختم کر دیا۔ تو خاتم کا معنی ہے خود نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا، جس کے ذریعے نبوت ختم کر دی گئی۔ الذی ختمت النبوت بمجیئہ، وہ ذات جس کے آنے سے نبوت ختم کر دی گئی۔ خاتم کہیں تو نبوت کو ختم کرنے والا اللہ ہے۔ یہ کثرت کے ساتھ لفظ استعمال ہوتے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں، یہ دونوں کا معنی ایک ہے۔ سب سے پہلی حدیث معروف جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور نے اپنی ختم نبوت کے مسئلے کو ایک مثال سے واضح کیا۔ اب میں پوری حدیث، پورے مضمون نہیں پڑھوں گا، وقت بچانے کے لیے اس کا ریلیونٹ چھوٹا سا ٹکڑا پڑھ دیا کروں گا تاکہ آگے چلیں۔ یہ حدیث بخاری، مسلم کی اور بہت ساری کتب حدیث میں متفق علیہ حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آقا نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے۔ اب حدیث کی عبارت بھی وہی جو قرآن کی، کہ انبیاء وہی تھے جو مجھ سے پہلے تھے۔ مثل الانبیاء من قبلی، انبیاء وہی تھے جو مجھ سے پہلے ہو گزرے۔ آقا نے تصریح کر دی، رب نے بھی تصریح کر دی کہ میرے بعد کوئی نہیں۔ فرمایا میری اور مجھ سے پہلے جو انبیاء ہو گزرے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے ایک اعلیٰ گھر بنایا، محل بنایا، خوبصورت بنا کے اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے آئے اور گھر کی تعریف کرتے، بڑا خوبصورت محل ہے، مگر ہر کوئی کہتا یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے؟ اگر اس میں بھی اینٹ رکھ کے اسے مکمل کر دیا جاتا تو کتنا اچھا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہر شخص یہ کہتا تھا، قال فانا لبنۃ وانا خاتم النبیین، وہ آخری اینٹ میں ہوں، میں آیا تو رکھ دی گئی اور سب نبیوں کو میں نے ختم کر دیا۔ وہ محل قصر نبوت تھا، نبوت کا محل تھا، اور میری جگہ خالی تھی، میں آیا تو محل مکمل ہو گیا اور نبیوں کا آنا بند ہو گیا۔ اس تصریح کے بعد کوئی گنجائش معنی نکالنے کی نہیں رہتی۔ دوسری حدیث، اب یہ میں آپ کو حدیث ایک سنا رہا ہوں مگر یہ درجنوں کتب میں ہے اور بہت سے صحابہ سے روایت ہے، یہ حدیث ایک جگہ نہیں آئی، درجنوں مقامات پر آئی۔ دوسری حدیث بطور نمونہ کے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ارباز بن ساریہ روایت کرتے ہیں اور صحیح ابن حبان میں حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صحابہ کرام کو فرماتے، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجادل فی طینۃ، فرمایا آدم علیہ السلام کا ابھی بشری جو خاکہ ہے، خاکی جسم، ابھی وہ بھی بنا نہیں تھا، میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا۔ ایک تو فرمایا کہ میں نبی تھا، آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق جسدی نہیں ہوئی تھی، مگر اس آیت میں فرمایا کہ میں صرف نبی ہی نہیں تھا، خاتم النبیین بھی لکھ دیا گیا تھا۔ اب اس حدیث کے راوی حضرت ارباز بن ساریہ کے علاوہ حضرت عمر بن الخطاب بھی ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں حدیث خاص کہ آدم علیہ السلام نے
اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھ سے محمد مصطفیٰ کا واسطہ وسیلہ دے کے مغفرت طلب کرتا ہوں، معاف کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا وحی کی وما محمد ومن محمد، اے آدم بتا تجھے کیا پتا ہے محمد کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام جواب دیتے ہیں فقال تبارک اسمک لما خلقتنی رفعت راسی الی عرشک، باری تعالیٰ تیرا نام پاک ہے، مجھے خبر یوں ملی کہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے عرش کی طرف دیکھا فَإِذَا هُوَ مَكْتُوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رسول اللہ، تو میں نے عرش پر محمد مصطفیٰ کا نام تیرے نام کے ساتھ کلمہ طیبہ میں لکھا ہوا دیکھا، فَعَلِمْتُ، سو میں جان گیا کہ یہ کوئی تیرا محبوب ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، پھر اللہ نے وحی کی یا آدم انہو آخر النبیین من ذریتک، اے آدم علیہ السلام یہ تیری اولاد میں سے سب نبیوں کا آخری نبی ہے، یہ خاتم النبیین ہے، وَإِنَّ أُمَّتَهُ آخر الامم، اور اس کی امت سب امتوں کی آخری امت ہوگی، وَلَوْلَاهُ یا آدم ما خلقتک، اگر اسے پیدا نہ کرتا تو آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ علیہ السلام نے فرمایا سیدنا علی شیر خدا کو جب چھوڑ کے جانے لگے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اور یہ بخاری میں ہے، مسلم میں، ترمذی میں، ابن حبان میں، سینکڑوں کتب حدیث میں کثرت کے ساتھ الفاظ بدلتے ہیں مگر یہ جملہ کہیں نہیں بدلا۔ فرمایا کہ تیرا درجہ میرے نزدیک اسی طرح ہے جیسے ہارون کا درجہ حضرت موسیٰ کے لیے تھا، فرق اتنا ہے کہ حضرت موسیٰ نبی تھے، ہارون بھی نبی ہوئے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم کے لیے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہوتے۔ یہ ترمذی شریف، حاکم، ہر جگہ، مسند احمد بن حنبل حدیث صحیح ہے۔ اور اپنے القاب میں فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر، میں سب رسولوں کا قائد ہوں اور فخر نہیں کرتا، اور سب نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں اور فخر نہیں کرتا۔ رسولوں کے لیے فرمایا قائد ہوں، نبیوں کے لیے فرمایا ختم کرنے والا۔ حضرت ثوبان راوی ہیں اور حضرت حذیفہ بھی راوی ہیں اس حدیث کے، حضرت ایوب بن ابی قلابہ بھی راوی ہیں، حضرت عبید بن عمیر راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، بہت سارے صحابہ نے روایت کی الگ الگ طرق سے، الگ الگ اسانید سے حدیث۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ قیامت نہیں آئے گی، اگلی حدیث ہے لا تکون الساعۃ، قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت سے نکلنے والے 30 دجال ہوں گے، اور 30 کے 30 دجال کذاب ہوں گے، سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے، اور ان میں سے ہر شخص یہ گمان کرتا ہوگا اور یہ دعویٰ کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ فرمایا لوگو سن لو، میں اپنی زبان سے اعلان کر رہا ہوں، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے اپنا لقب عاقب بیان کیا کہ میں عاقب ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ عاقب کون ہے؟ فرمایا آخر الانبیاء، سب نبیوں کا آخری نبی عاقب ہے اور وہ عاقب میں ہوں۔ پھر حدیث پاک میں آقا نے فرمایا ذہبت النبوہ وباقیت المبشرات، نبوت جا چکی، اب نبوت کا کچھ باقی نہیں بچا سوائے مبشرات کے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا صحابہ نے آقا مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا میری امت کے مومن نیک لوگ جو نیک خواب دیکھیں گے۔ اب نیک خواب آئیں گے میری امت کے صالح لوگوں کو، مومنوں کو، نیک خواب بچ گئے ہیں جو میری امت کے اہل ایمان کو آئیں گے۔ نبوت ختم ہو چکی، نبوت جا چکی، ذہبت النبوہ۔
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ روایت کی، حضرت عطا بن یسار نے روایت کی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کی، یہ حضرت انس بن مالک نے روایت کی، حضرت ابو ہریرہ نے اسی حدیث کو روایت کیا، حضرت ابو طفیل نے روایت کیا، اور حضرت کثرت کے ساتھ بے شمار صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، قیامت کے دن جب ساری امتیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہو چکیں گی اور سب ریفر کریں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ساری امتیں آئیں گی اور وہ کہیں گے نہیں لست لہا، میں اس کے لیے نہیں، پوچھیں گے کس کے پاس جائیں؟ یہ سیاستہ میں حدیث صحیح ہے۔ تو قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں، وہ خاتم الانبیاء ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہیں، اور وہ موجود ہیں، ان کے موجود ہوتے کسی کو دم مارنے کی مجال۔ اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر آ کے وہ عرض کریں گے۔ ایک صحابی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑے راہب کے پاس گیا شام میں، اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا عرب سے۔ کس قبیلے سے ہو؟ میں نے کہا قریش سے ہوں۔ وہ مجھے اندر لے گیا، اس نے کہا یہ سب انبیاء کی تصویریں ہیں، پہلے تصویریں انبیاء کی ہوتی تھیں، یہ حکم بعد میں آئے منع کے، سب انبیاء کی تصویریں تھیں، اور وہ تابوت سکینہ میں بھی تصویریں انبیاء کی رکھی گئی تھی جن سے وسیلہ کرتے تھے، دکھائیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ سب انبیاء کی تصویریں ہیں، اس میں ہمارے نبی جو مکہ میں مبعوث ہوئے محمد مصطفیٰ ان کی تصویر نہیں ہے۔ وہ تصویریں ان کے پاس پرانی کتابوں کے بیان سے وہ پھر نقش بناتے تھے، کتابوں میں جو حلیہ بیان ہوتا، تصور ہوتا، تو نقاش لوگ تھے، پھر وہ ان حلیوں کی روشنی میں جیسے مصور بناتے ہیں وہ تصویریں بنایا کرتے تھے۔ اس نے کہا ان میں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کی نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھہرو، یہ دیکھ لی؟ ہاں، تمہیں آگے لے چلتا ہوں۔ وہ الگ ایک کمرے میں رکھی ہے کیونکہ ان کا تو ہمیں انتظار ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے آگے کمرے میں لے گیا، آگے دیکھا تو بڑے فریم پر تاجدار کائنات کی تصویر لگی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں داخل ہوتے چیخ اٹھا، ہاں یہی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ان کا سراپا ہے۔ اس نے کہا رک جا، یہ بتا ان کے پیچھے ان کا ایک غلام کھڑا تھا، ایک شخص ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ اب وہ راہب کہتا ہے کہ ہماری کل کتب اور صحائف آسمانی میں ہر کتاب میں درج ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یہ آخر الانبیاء ہوں گے، یہ خاتم الانبیاء ہوں گے، اس لیے ان کی تصویر ہم نے الگ رکھی ہے کہ یہ نبی آنے والا ہے۔ کیا یہ آ چکے؟ اس نے کہا ہاں آ گئے، ہاں یہ آ گئے۔ اس نے کہا مبارک ہو تمہیں، وہ آ گئے، تو اب بتا ان کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ چونکہ ہماری سب کتابوں میں ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ہمارا ایمان ہے جب یہ آ جائیں گے نبوت ختم ہو جائے گی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ پیچھے کھڑے ہونے والا کون ہے؟ میں اچھل اٹھا، میں نے کہا خدا کی قسم شکل دیکھی وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ پہلے ہر نبی کے بعد نبی آتے تھے، مگر میرے آنے کے بعد اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اب خلفاء ہوں گے، علماء ہوں گے، خلفاء ہوں گے۔